لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پسند کی شادی کے سلسلے میں پوچھا ہے۔ ایک کیا، بہت سارے لوگ پسند کی شادی کے سلسلے میں پوچھتے ہیں۔ پسند کی شادی کے سلسلے میں دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، پھر آمین کہنے کے لیے کہتے ہیں دعا کر کے خود، اور پسند کی شادی کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پسند کی شادی کے سلسلے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ مذہب اس کے بارے میں آپ کو کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ پسند کی شادی کرنا جائز ہے۔ ابھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، پورا سنیے آپ، اس میں آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ پسند کی شادی کرنا یہ جائز ہے، البتہ پسند کی بنیاد اور معیار وہ ہونا چاہیے جو شرعاً مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پر بھی کسی جگہ بھی آپ پسند کر لیے اور بولے بس میری پسند ہے، نہیں، معیار اچھا اس کی ہونی چاہیے، اس کی آپ کی پسند کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیے گا کہ جس کو جو پسند ہوتی ہے یا جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا معیار سب سے اعلیٰ ہے، میں نے سب سے بیسٹ پسند کیا ہے۔ پسند ہونے کے بعد سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ کی پسند کو کوئی دوسرا بھی پسند کرے تب وہ پسند بہتر ہے۔ اگر آپ کی پسند کو آپ کے گھر والے ناپسند کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ غلط جگہ پسند کیے ہوئے ہیں۔ کئی بار آدمی اپنی پسند کو ہی 100 نمبر دیا ہوا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے بھا گیا ہے یا مجھے بھا گئی ہے، بس یہ اچھا ہے، مجھے پسند ہے اور بیسٹ ہے یہ۔ تو آپ اپنے کو آپ جس کو بیسٹ سمجھ رہے ہیں وہی بیسٹ ہے، ایسا نہیں۔ آپ کے کچھ اپنے ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ہیں، آپ کے گھر کے خون کے رشتہ دار خاص کر کے ہیں، ان کو بھی اپنی پسند پیش کیجئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی پسند کے بارے میں؟ وہ اگر پاس کر دیتے ہیں، اوکے کر دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، پسند آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھا ہے۔ اور اگر زیادہ تر لوگ آپ کے اپنے جو آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کا بھلا چاہتے ہیں، وہ اگر زیادہ تر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط جگہ آپ نے پسند کر لیا ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ کی پسند میں غلطی ہوئی ہے۔ جی ہاں۔ اب آپ دیکھیں، احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے کے انتخاب میں، رشتہ چننے میں مال، خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری میں سے دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں دینداری کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اول، اس کا مالدار ہونا، دوم، اس کا حسب نسب والی ہونا، خاندان اچھا ہونا، سوم، اس کا حسین و جمیل یعنی خوبصورت ہونا، چوتھا، اس کا دیندار ہونا۔ اس لیے اے مخاطب، تم دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دو، خاک آلودہ ہو تیرے دونوں ہاتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے پسند کرنے کے لیے آپ کو ایک نقطہ، آپ کو ٹارگٹ عطا فرما دیا ہے۔ پسند کرتے وقت آپ کو ٹارگٹ یہ رکھنا ہے، آپ کے نبی کی رہنمائی کے مطابق دینداری۔ آپ نے دینداری کو ٹارگٹ میں رکھا یا بس کوئی اور چیز کو ٹارگٹ میں رکھ کر کے آپ نے پسند کر لیا ہے؟ جو بھی مجھے سن رہے ہیں پسند کی شادی والے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پسند کی وجہ کیا ہے، دینداری یا کوئی اور چیز؟ اگر آپ نے دینداری کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھ کر کے پسند کیا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں آپ کے نبی کی ٹارگٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے دینداری دیکھ کر پسند کیا ہوا ہے اور آپ نبی کی دی ہوئی ٹارگٹ کے مطابق کھڑے ہیں، آپ نے دینداری کی وجہ سے ہی پسند کیا ہے، پھر اگر کوئی اور ناپسند بھی کرتا ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی پسند پہ دھیان دوں یا نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا اس کو دھیان دوں، تو پھر آپ اول رہیں گے، آپ جیتے ہوئے کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دینداری دیکھ کر کے پسند نہیں کیا ہے، کچھ اور دیکھ کر پسند کیا ہے، پھر آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ غلط جگہ پسند کر لیے ہیں، تو آپ کو توجہ کرنی پڑے گی کہ آپ کہیں غلط تو نہیں ہیں۔ یہ حدیث پاک کتاب النکاح کے فصل اول، جو ابو داؤد شریف کی حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے، کتاب النکاح الفصل الاول کے صفحہ 267 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کا جو حاصل ہے یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں ان 4 چیزوں کو بطور خاص لحاظ رکھتے ہیں۔ کوئی شخص تو مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ اچھے خاندان والی کی عورت کو بیوی بنانا پسند کرتے ہیں، بعض
بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کی رفیقہ حیات بنے، اور کچھ نیک بندے دیندار عورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت ہی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کرے، کیونکہ اس میں دین کی، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ خاک آلود ہوں تیرے دونوں ہاتھ، اس حدیث کا آخری جملہ ہے یہ۔ ویسے تو یہ جملہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے ذلت و خواری اور ہلاکت کی بد دعا کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس جملے سے یہ بد دعا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دینے کی ترغیب دلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے نکاح کے معاملہ میں والدین اور اولاد دونوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی پسند کی رعایت کریں۔ اولاد کو بھی حکم ہے کہ والدین کی پسند کی رعایت کریں، والدین کو بھی حکم ہے کہ اولاد کی پسند کی رعایت کریں، دونوں کو حکم ہے۔ والدین اپنے بچوں کا کسی ایسی جگہ نکاح نہ کروائیں جہاں وہ بالکل راضی نہ ہو۔ اس سلسلے میں والدین کی طرف سے دباؤ، اعتراض اور ناراضی کا اظہار کرنا درست نہیں۔ ہاں، اگر خاندانی کفات اور برابری نہ ہو، خاندانی طور پر برابر اگر نہ ہو، تو اس صورت میں والدین کو اعتراض کرنے کا حق ہے، ناراضگی دکھانے کا بھی حق شریعت کی طرف سے حاصل ہے۔ اسی طرح بچے بھی ایسی جگہ نکاح کرنے پر مصر نہ ہو، ضد نہ کریں جہاں والدین بالکل راضی نہ ہوں، اس لیے کہ جب اولاد اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرتے ہیں اور اس میں شرعی احکام اور والدین کی رضامندی کی رعایت نہیں کرتے، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ اس طرح کی شادی میں لڑکا اور لڑکی کے وقتی جذبات محرک بنتے ہیں، وقتی جذبات کی وجہ سے یہ اپنے خاندان کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں جب کمی آنے لگتی ہے، نتیجتاً ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، الگ ہونے کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاندانوں اور رشتوں کی جانچ پرکھ کا تجربہ رکھنے والے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے کرائے ہوئے رشتے زیادہ پائیدار، مضبوط ہوتے ہیں، اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندگی کا عموماً گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے مسلمان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ کوئی بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ شریعت نے، آپ نے شروع میں سنا نا کہ شریعت نے ماں باپ کو بھی حق دیا ہے کہ وہ اولاد کے بارے میں اچھی چیز پسند کریں، یعنی اولاد اور ماں باپ دونوں کے لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو شادی کے معاملہ میں خوش کرنے کا خیال رکھیں۔ لڑکا بڑا ہو کر یا لڑکی بڑی ہو کر سمجھتی ہے کہ ہمیں اب ماں باپ کی پسند یا ناپسند کیا خیال رکھنا، ہم بالغ ہیں، ہم بڑے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کے بندے، جب چھوٹے تھے تب بھی یہی سوچتے، پھر ماں باپ کی کوئی مدد نہ لیتے۔ بچپن سے لے کر کے بڑے ہونے تک آپ نے ماں باپ سے کہاں مدد لی، ماں باپ سے کہاں آپ نے ماں باپ کا نام استعمال کیا، ماں باپ کے پیسے استعمال کیے، ماں باپ کی طاقت استعمال کی، ماں باپ کا سہارا استعمال کہاں کیا؟ زندگی کے سارے موڑ پر آپ نے اپنے ماں باپ کے معاملات کو لیا، اور اب جب زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اپنے ہاتھ میں تو آپ سوچتے ہیں کہ ماں باپ سے کیا پوچھنا۔ ماں باپ سے پوچھتے نہیں، ماں باپ کے منع کرنے پر ان کی رضامندی کے خلاف گھر سے بھاگ کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ نے آپ کو پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک آپ کے لیے کیا کیا قربانی نہیں دی، آرام کی، راحت کی، دولت کی، عزت کی، پیسے کی، اپنے لیے مشکلات کو اختیار کیا آپ کو آسانی پیش کرنے کے لیے، اب وہ ماں باپ ایسے ہو گئے کہ آپ ان سے پوچھنے تک کا گوارہ نہیں کرتے، آپ ان کے خوشی کا خیال نہیں رکھتے، آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ بس مجھے پسند آ گیا کافی ہے۔ آپ ایسے کب سے ہو گئے؟ ڈریں اللہ سے۔ اللہ کریم پسند کی شادی کرنے والوں کو توفیق دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جو لڑکی ابھی آپ کو کہہ رہی کہ چلو بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، جو لڑکی اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے وہ آپ سے نبھا لے گی، یا جو لڑکی بھگ رہی ہے لڑکا کے کہنے پر، وہ لڑکی غور کریں کہ جو لڑکا ابھی اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہے، جو ماں باپ جیسی نعمت کے خلاف جا رہا ہے، خاتون وہ تمہاری کیا عزت کا خیال رکھے گا، وہ ایک دن تمہیں بھی پریشان کرے گا۔ اس لیے
سب خیال رکھیں، یہ عشق مجازی، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے، اس کو اس سے بچائیں اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب اس کی برکتیں عطا فرمائیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔